إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وعشيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 26 نومبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے صبح سویرے بیدار ہونے کی برکتیں اور اس کے فائدے. صبح سویرے بیدار ہونے اٹھنے کی برکتیں اور اس کے فوائد. میرے بھائیوں، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سبحوہ بکرۃ وعشیا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. میرے بھائیوں، دنیا میں پائے جانے والے تمام نظاموں میں اسلام کا نظام ممتاز منفرد ہے. سب نظاموں میں اسلام کے نظام سب سے بہتر اور سب سے ممتاز، سب سے اکیلا منفرد ہے، کیونکہ اسلام کی دی ہوئی ہر چیز قابل ضمانت اور لائق تقلید ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو نظام حیات کے اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان میں صبح سویرے اٹھنا اور صبح سویرے کام کرنا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحابی رسول صخر الغامدی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے پروردگار تو میری امت کو صبح کے وقت دیے جانے والے رزق میں برکت عطا فرما. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کا لفظ استعمال کیا ہے. دنیا کا ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا ہے. ہر صبح ہر انسان اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ کھولتا ہے. ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے بندھن سے آزاد ہو کر نئے دن کا استقبال کرتا ہے. صبح کے اس مبارک وقت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لڑائی کے لیے لشکر کو روانہ کرتے تو صبح کا وقت اختیار کرتے. میرے بھائیوں، ان حدیث کے اندر جس میں صخر رضی اللہ عنہ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت صبح سویرے بیدار ہونے پر میں نے عمل کیا، اور اس حدیث کی روشنی میں میں نے اپنے تجارتی قافلے روانہ کیے تو اللہ نے میرے مال میں برکت عطا کی.
محض یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز، اور جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کر لے، فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ اٹھ کے ادا کرے، وہ سمجھیے کہ وہ اس حدیث کے مطابق عمل کر پائے گا۔ لیکن جو گھوڑا بیچا رہے گا، 7-8 بجے اٹھے گا، اسے نہ تو اس کے کمائی میں برکت ہوگی، نہ اس کے روزی میں برکت ہوگی، اور یہ حدیث سے تو معروم ہی رہے گا عمل سے۔ میرے بھائیوں، مسند بزار میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم اپنی ضرورت کو صبح سویرے بیدار ہو کر پورا کر لو، اس لیے کہ صبح کے وقت میں تقسیم کیے جانے والے رزق میں برکت کی دعا دی گئی ہے۔ صبح کے وقت جو روزی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس روزی میں برکت کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں سلف صالحین کی کچھ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، جنہوں نے صبح سویرے بیدار ہونے اور کام کرنے کی نصیحت نبوی کو اپنایا تو وہ دنیا والوں کے لیے مثال بن گئے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری امی جان صبح سویرے نماز فجر سے پہلے مجلس حدیث کی طرف میں جاتا دیکھ کر فرماتی، بیٹے کچھ انتظار کر لو، نماز فجر کی اذان ہو جانے دو، پھر جاؤ۔ یہاں ام احمد بن حنبل کہ اپنے بیٹے احمد پر مہربانی دیکھیے، اور امام احمد کا علم میں حرص تمام دیکھیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے بیدار کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، باپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے تھک جاتا ہے، اور وہ بچے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل نے جو تباہی مچائی ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ان موبائل نے۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے تو چھوٹے، سب کا عالم وہی ہے۔ کیا بچے رونے لگیں گے تو ان کو جو ہے گیم دکھاؤ تو وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو کمیڈی دکھاؤ تو وہ کھانا کھاتے۔ اس قدر پہلے کی مائیں تھیں، اسلاف کرام کے واقعات بتاتی تھیں اپنے بچوں کو، صحابہ کرام کے واقعات سناتی تھیں۔ انہی ماؤں نے پیدا کیا امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام شافعی جیسے جلیل القدر۔ کون پیدا کیا؟ انہی ماؤں نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی۔ ہم خود آپ اپنی اصلاح کریں، صبح سویرے اٹھ کر نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کا پابند جو آدمی ہو جائے گا، وہ اس حدیث پر اور صبح کی برکتیں اور فوائد ضرور حاصل کرے گا۔ ضرورت ہے آپ فجر، اور اللہ رب العالمین نے یہ موسم بہار دیا ہے آپ کو، یہ سردی کا موسم خزاں، بہار کا موسم عبادتوں کا موسم ہے۔ اسلاف کرام کہا کرتے ہیں یہ جو موسم سرما ہے، یہ عبادتوں کے لیے موسم بہار آیا ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں روزے رکھیے، رات لمبی ہوتی ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی اٹھ کے نماز ادا کیجیے، اور قرآن پڑھیے۔ رات کافی لمبی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو آدمی ان حدیث کے مطابق اس کو لالچ ہوگی، حرص ہوگی اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل خالہ کی تربیت کی، وہی آدمی صبح سویرے خود اٹھے گا، صبح سویرے اپنے بچوں کو اٹھائے گا، نماز کی پابندی کرائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرائے گا، تب اس گھر کے اندر برکت آئے گی، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اور صبح سویرے کی جو برکتیں ہیں ضرور وہ پائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے خود ہی نماز کے پابند نہیں ہیں، بچوں کو کیا پابند بنائیں گے؟ ابو نعیم رحمہ اللہ الحلیہ میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ یحییٰ القطان نے فرمایا میں تو علم حدیث کی طلب میں
نماز فجر سے پہلے ہی نکل جایا کرتا تھا اور رات دیر گئے نماز عشاء کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ شریک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ نماز فجر ابو اسحاق کی ابتدا میں پڑھی، مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے بیدار ہونے کے عادی تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا آپ نے اتنا پختہ علم کس طرح حاصل کیا؟ فرمانے لگے کووں کی طرح صبح سویرے اٹھ جانے کی وجہ سے، جس طریقے سے کوا صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اسی طریقے سے میں بھی صبح سویرے اٹھ جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ عرب صبح سویرے بیدار ہونے کی مثال دیتے ہوئے کوے کا ذکر کرتے ہیں۔ محمد البصری 260 ہجری میں مشہور نحوی سیبویہ رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہونے کے لیے فجر سے بہت پہلے چلے جایا کرتے تھے، تو ایک دن سیبویہ رحمہ اللہ نے محمد البصری سے کہا کہ تم رات کے قطرب معلوم ہوتے ہو۔ قطرب میرے بھائیوں عربی زبان میں ایسے چھوٹے کیڑے کو کہتے ہیں جو اپنا رزق تلاش کرنے میں کبھی تھکان محسوس نہیں کرتا۔ کبار تابعین میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک نماز فجر 40 سال تک نماز فجر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کی۔ جب بھی نماز فجر کے لیے اقامت ہوئی تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ صفحے اول میں رہا کرتے تھے، سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے میرے بھائی۔ اس امت کے سلف اعظام اور اکابرین کے اندر صبح سویرے بیدار ہونے کی جد و جہد کی نیکی کی عادت تھی میرے بھائیوں۔ اگر آج ہم بھی انہی اسلاف کرام کی طریقے پر صبح سویرے اٹھنے اور بیدار ہونے، نماز فجر کی پابندی کرنے والے بن جائیں تو آج بھی ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح سویرے کی جو برکتیں ہیں ہم بھی آج بھی پا سکتے ہیں۔ اس عظیم نصیحت نبوی پر عمل پیرا ہونے میں میرے بھائیوں بہت سارے فوائد ہیں۔ آئیے کچھ فائدوں کا میں ذکر کروں یہاں پر۔ صبح سویرے بیدار ہونے میں ہر طرح کی برکتیں رکھی گئی ہیں جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحوہ بکرۃ وعشیا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ میرے بھائیوں تیسرا فائدہ یہ ہے وقت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات صبح کے وقت اپنے اسباب ہوم ورک کا جائزہ لے سکتے ہیں اور انہیں مدرسہ جانے سے پہلے اپنی کتابوں اور دیگر چیزوں کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے بہت ہی اچھا موقع مل جاتا ہے اور سنہرا وقت رہتا ہے۔ میرے بھائیوں دور حاضر میں محققین نے 14 سال کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ صبح سویرے بیدار ہو کر تعلیم حاصل کرنے میں بہت فوائد ہیں۔ اس لیے آج تعلیمی درسگاہوں کے اکثر اوقات میں اس نصیحت نبوی کی رعایت کی جا رہی ہے۔ نمبر 4، صبح سویرے طلبہ بیدار ہو کر اپنی تعلیم گاہوں کا رخ کرتے ہیں تو اس کی حالت ہر طرح کی ذہنی پریشانی سے بالکل پاک صاف ہوتی ہے، چنانچہ وہ خالی ذہن ہو کر ان کا دماغ خالی ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر نشین ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ 5واں فائدہ صبح سویرے بیدار ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کا نشاط حاصل ہوتا ہے۔ نماز فجر کا ہمیشہ اہتمام کرنے والوں سے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ اس سے ان کو اطمینان نفس، شرح صدر، بدنی نشاط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح پرندے پوری چستی و پھرتی، فرحت و انبساط کے ساتھ اپنے گھونسلوں سے روزی تلاش کرنے میں نکل جاتے ہیں۔ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں چستی کی ضد سستی ہے اور اس بری صفت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے بھائیوں کتب حدیث میں یہ تمام چیزیں مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام
اس دعائے مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے رب میں سستی اور ہر تکبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ اور چھٹا فائدہ جو ہے میرے بھائیوں، صبح سویرے بیدار ہوتے وقت انسان خالی الذہن ہوتا ہے۔ اس مبارک وقت میں حفظ کی فہرست میں آنے والی تمام چیزیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ ساتواں فائدہ، صبح سویرے بیدار ہونے سے تہجد کی پابندی اور نماز فجر پر مداومت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، صبح سویرے اٹھ جانے پر انسان کو اپنی جسمانی نشو و نما کی دیکھ بھال کا موقع مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان نفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ صبح سویرے بیدار ہو کر تلاوت قرآن اور دیگر قسم کی عبادتیں کرنے سے ایمانی لذت اور فطری حلاوت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نماز فجر کی قرات میں 50 سے 60 آیتوں کی تلاوت کر لیتے تھے۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرے۔ میرے بھائیوں، آئیے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4۔ ابو داؤد کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اس سے جو کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرے۔ اتنا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں۔ اور میں عصر سے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کروں زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اس حال میں شروع کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑے پر صدقہ ہوتا ہے، بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اس شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحلیل کا اہتمام کرے، کیونکہ مذکورہ میرے بھائیوں جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کلمات کو تسبیح و تحمید کی ایک مرتبہ ادائیگی ایک صدقہ ہے۔ ہر انسان کے 360 جوڑے، اتنی تعداد میں ہر انسان کو ضرور تسبیح و تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں برائی سے روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا بھی صدقہ ہے، اور انسان چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے تو تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے میں کراہت محسوس ہوتی تھی۔ ایک حدیث تقاضا کرتی ہے میرے بھائیوں کہ رات میں جلد سو جانا چاہیے تاکہ صبح سویرے بیدار ہو کر ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رات میں جلدی سو جائیں اور فجر سے پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد فجر کی نماز کی پابندی کے لیے میرے بھائیوں تب ہم صبح کی جو برکتیں ہیں، جو ہمارے روزی کی برکتیں ہیں، جو ہمارے صحت کی نشاط کی جو برکتیں ہیں، تب ہمیں یہ برکتیں مل پائیں گی۔ نہیں تو ہم اگر لیٹ اٹھے اور فجر کی نماز پابندی سے نہ ادا کیے، ہم ان تمام برکتوں سے محروم رہیں گے میرے بھائیوں۔
بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں، صبح سویرے بیدار ہونے اور اس کے ان تمام فوائد کو جاننے کے بعد آج دور حاضر میں ہم جائزہ لیں. بڑی تلخ بات ہے کہ یہ امت کے اکثر لوگ دن بھر تمام نمازوں کو چھوڑتے ہوئے رات میں تھکے مادے اپنے بستروں پر بے ہوش نیند میں سوئے رہتے ہیں. نہ ہی سونے کی دعائیں اور نہ ہی اس کے آداب کا التزام. اب جو اس حالت میں سو جائے وہ انسان صبح کی نماز فجر کے لیے کس طرح بیدار ہو سکتا ہے؟ رات گئے میرے بھائیوں، لوگ لے کر کے موبائلیں رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیٹھے رہیں گے تو بتائیں وہ آدمی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ بتائیں. اور یہ جو ماحول ہے فی الحال جس دور سے یہ دنیا گزر رہی ہے، ہم اور آپ جس میں سانس لے رہے ہیں میرے بھائیوں، رات گئے 2-2 2:30 3-3 بجے تک لوگ موبائل پہ گپیں اور فیس بک پہ جو ہے کھیلتے رہیں گے. بتائیں ایسا شخص کون ہے جو فجر کی نماز کو پابندی سے ادا کر سکے؟ میرے بھائیوں، شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز فجر ترک کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے اور اس رات کی لمبی ہونے کی امید دلاتا ہے. تو ایسا شخص سستی کی حالت میں خباثت کے ساتھ صبح کرتا ہے. کب؟ 8-10 9-10 بجے اٹھتا ہے. آج اکثر نوجوان بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے. رات میں دیر سے سو کر صبح 10-11 بجے بیدار ہونا ایسے نوجوانوں کی عام عادت ہے. ایسے نوجوانوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے حالات پر غور و فکر کرنا چاہیے. چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے وہ دیہات ہو. میرے بھائیوں، سارے نوجوانوں کا اور سارے مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے. میرے بھائیوں، 8-9 بجے اٹھیں گے. شہر تو شہر، گاؤں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے اوپر نکڑوں پر کے اوپر جو چوراہے بنے ہوئے ہیں ان چوراہوں کے اوپر آپ عالم یہ دیکھیے گا، صبح اپنے برش کے اندر منجن لگاتے ہوئے اپنے گھر سے کرتے ہوئے نکڑ چوراہے پہ آتے ہیں. وہاں جا کر کے لوگ حلوائیوں کے اور چائے والوں کے بنائے ہوئے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں. میرے صبح کب ہوتی ہے؟ 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہوتی ہے. بتائیں، ایسے لگتا ہے جیسے شیطان ان کے چہرے پہ کتنے جوتے مارا ہے. میرے بھائیوں، اپنے گھر کی صبح سویرے چائے تک انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں میرے بھائیوں، یہ غیر مسلموں کا طرز عمل ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. میرے بھائیوں بتائیں، آج عالم یہ ہے میرے بھائیوں، گھر کا ہر فرد کما رہا ہے پھر بھی روزی پوری نہیں ہوتی ہے. گھر کے 10 آدمی ہیں، گھر کے 10 ممبر ہیں، سب کوئی کماتا ہے لیکن کسی کی گھر کی ضرورت مکمل طور پر پوری نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی شکایت کرتا ہے، بہت پریشان ہوں، بہت حالت خراب ہے. تم اللہ والی کب کیے ہو؟ تم نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اور دین کی سارے احکام کے اوپر تمہارا کہاں عمل ہے؟ میرے بھائیوں، تب پریشان نہیں رہو گے تب کیا رہو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا چاہیے. دور حاضر میں امت مسلمہ کی پستی سے عزت کی طرف اٹھنے کا ایک ذریعہ نماز فجر کی حفاظت ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ پستی کے اندر ہیں، اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں تو فجر کی نماز کی پابندی کیجئے، تب آپ جو ہے اٹھ سکتے ہیں. کیونکہ اعداء اسلام یہودیوں نے ابھی چند ماہ قبل مسلمانوں کی موجودہ پستی کے اسباب پر غور کیا اور یہ عجیب انکشاف دنیا کے سامنے پیش کیا کہ مسلمانوں کی نماز فجر سے غفلت ان کی ذلت کا بڑا باعث ہے. پھر یہودیوں نے امت مسلمہ کی عزت و رفعت کا سبب بتاتے ہوئے کہا، اگر مسلم قوم نماز فجر کی ادائیگی کا اہتمام کرے تو ساری دنیا اس کے زیر نگی آ سکتی ہے. اگر دنیا کے سارے مسلمان نماز کی پابندی کریں میرے بھائیوں
تو ساری دنیا مسلمانوں کے انڈر میں آ سکتی ہے، ساری دنیا میرے بھائیوں، لیکن یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اسلام میں نماز فجر اور صبح سویرے بیدار ہونے کی اہمیت کا اندازہ دشمنان اسلام کا بالکل صحیح ہے۔ امت مسلمہ کا سرسری جائزہ لیا جائے تو صرف 10% لوگ نماز فجر ادا کرتے ہیں، باقی سارے امت غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ خود یہاں ہیں، آپ بتائیے فجر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ اندازہ کریں، بتائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، پوری فل ہیں، فجر کے اندر بتائیے کتنے لوگوں نے نماز ادا کری ہے؟ محاسبہ کریں ہم، کہاں ہیں مسلمان اور کیسے ہیں مسلمان؟ نام کے سے مسلمان ہیں۔ آج جو پریشانیوں کا جو رونا روتے ہیں ہمارے ملک میں، روزی کی تنگی، مہنگائی کی تنگی، میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ تم پریشان رہو۔ کیوں؟ تم نے اللہ والی کب کری ہے؟ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، دین اسلام کے تمام احکام امور کی پابندی سے عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ امت کے علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، بوڑھے ہوں یا بچے، تمام کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ نماز فجر کا اہتمام کریں، صبح سویرے میں پائے جانے والی ہر طرح کی برکت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ ماہ رمضان میں تو امت بڑی گرم جوشی سے نماز فجر کی ادائیگی پر توجہ دیتی ہے، لیکن رمضان کے بعد فجر کی نماز کے متعلق امت کا تساہل کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ رمضان کے اندر یہ جو نمازی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، کیا کہیں دوسرے محلے، دوسرے شہر سے آ کر کے مسجدوں کے اندر پہنچتے ہیں فجر میں؟ نہیں، اپنے ہی محلے، اپنے ہی لوگ، اپنے ہی قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان ختم ہوتے ہی میرے بھائیوں، وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رمضان میں دکھائی دیتا ہے فجر میں، وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ رمضان میں بڑے نمازی دکھتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو صبح سویرے بیدار ہو کر ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صبح سویرے اٹھنے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے، فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو مسلمان بے نمازی ہیں انہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو ہم میں بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، انہیں کرور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ جو کرونا کے نام پہ دنیا کے اندر جو بیماریاں وجود میں آئی ہیں، اللہ رب العالمین اس بیماری کا اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ پہلے جیسے حالات جو تھے دنیا کے، اللہ رب العالمین وہ حالات بدل دے ہمارے۔ اللہ العالمین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو اعداء اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مٹانے کے لیے مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ ہیں، الہ العالمین تو اسلام کے دشمنوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ الہ العالمین، یہود و نصارہ، مشرکین، کفار کو الہ العالمین انہیں اس دنیا سے خاتمہ فرما، اور جو ہیں بھی اللہ کفار انہیں اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام قبول کرنے کی الہ العالمین تو ان کے دل کے اندر بات ڈال اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ الہ العالمین، یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی الہ العالمین تو حفاظت فرما، خاص طور سے مملکت توحید کی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور یہاں کے ذمہ داروں کی الہ العالمین تو انہیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔